آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز کے باب کوئٹہ کا مقرر سفر۔ ابھی فرم میں کچھ دن کام کر رہے تھے کہ چمگوئیاں ہونے لگیں کہ ہمیں ایک بار پھر آڈٹ کے لیے کوئٹہ بھیجے جانے کا قوی امکان ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ اس لیے مینیجر صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں ہی کوئٹہ بھیجا جانا مناسب ہے۔ کافی دن یہی سلسلہ چلتا رہا اور ہم اسی تذبذب میں رہے کہ ہم جائیں گے یا نہیں۔ طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل، طنز ہیں سوختہ جانوں پہ گرجتے بادل، یاد گھنگھور گٹائیں نہ اٹھا یا برسا۔ اس وقت ہمارے لیے درج ذیل باتیں قابل غور تھیں۔ خودکش حملوں کا دورہ تھا، وہاں نقل و حرکت پر بہت سی پابندیاں تھیں۔ اگر ایک بار آڈٹ کے لیے چلے گئے تو کام ختم ہونے سے قبل واپسی کی کوئی امید نہیں تھی۔ پہلی بار ایک بڑی کمپنی کے آڈٹ کے لیے سینئر کی حیثیت سے بھیجا جا رہا تھا، اور وہ بھی صوبہ پنجاب سے باہر۔ جس جونیئر کے ساتھ بھیجا جا رہا تھا وہ اسلام آباد والے آفس کا تھا، اور اس سے ملاقات تو کیا کبھی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ افواہوں، خدشات، خطرات کے گھیرے میں ایک دن یہ حکم نامہ مل گیا کہ ہم اور وہی اسلام آباد والا جونیئر بذریعہ جہاز ایک ریسرچ کمپنی کے آڈٹ پر کوئٹہ جائیں گے، اور وہاں آڈٹ پر کم از کم 2 ماہ لگیں گے۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ جب کوئٹہ جانے کا حکم نامہ ملا تو اس وقت آرٹیکل شپ کے دوسرے سال کا آغاز ہونے والا تھا، اور شہر شہر جانے سے کالج اور دوسرے دوستوں سے رابطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ بس فرم والے دوستوں سے ہی رابطہ تھا۔ وہ راحت جاں ہے مگر اس در بدری میں، وہ راحت جاں ہے مگر اس در بدری میں، ایسا ہے کہ دیہان ادھر بھی نہیں جاتا۔ یہ جون 2009 تھا جب ہم کوئٹہ کے مقرر سفر پر نکلے۔ اس جونیئر نے ہمیں لاہور کلمہ چوک پر ملنا تھا، اور وہاں سے ہمیں ہوائی اڈے اکٹھے جانا تھا۔ اچھے سے یاد ہے کہ جب پہلی بار ملاقات ہوئی تو وہ مقررہ جگہ پر موجود تھا۔ تیور تھے بے رخی کے، انداز دوستی کے، وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا۔ ہم دونوں لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے اور پھر جہاز میں سوار ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، وہ ہمارا انٹرویو کرنے لگے کہ کوئٹہ میں کہاں اور کس سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال ان کو مختصراً جوابات دیتے رہے۔ وہ صاحب کافی خوش اخلاق اور باتونی تھے، سو دائیں کان میں سارا رستہ مسلسل بولتے رہے، اور بائیں کان میں فراز صاحب لب کشائی فرما رہے تھے کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے۔ آخرکار پوچھنے لگے کہ کس کمپنی کا آڈٹ کرنے جا رہے ہو۔ ہم ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن وہ بھی شاید اسی سوال کے جواب کی تلاش میں تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ بار بار پوچھنے لگے کہ کمپنی کا نام کیا ہے۔ جیسے ہی نام بتایا تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ تو خود اس کمپنی کے ڈائریکٹر نکل آئے۔ فضا میں ہی ہمیں اپنے گھر رات کے کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ کے بعد کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کلائنٹ کے 2 افسران وہاں موجود تھے، ان کے ساتھ گاڑی میں گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ افسران اور ڈرائیور ہمیں بلوچستان کے غیر معمولی کشیدہ حالات اور خودکش حملوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کرتے رہے کہ باہر اکیلے نہیں جانا، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کلائنٹ سے رابطہ کریں اور ساتھ میں کسی کو لے کر جائیں۔ خوف زدہ کرتے ہوئے وہ ہمیں گیسٹ ہاؤس تک لے ہی آئے۔ ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا۔ پہلی رات خوف کے عالم میں گزری۔ ہوا کچھ یوں کہ جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے اس سے 3-4 عمارتیں چھوڑ کے ایک خودکش حملہ ہو گیا۔ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ ہم سمجھتے تھے کہ آڈٹ پہ آئے ہیں تو آزادی کا پروانہ مل گیا ہے، مگر صیاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی، صیاد نے پہلے تو رہائی کی خبر دی، پھر ڈال دیے اس نے میرے پر میرے آگے۔ اس بار جون کا مہینہ تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، رات کو کمبل اوڑھ کے سونا پڑتا تھا اور دن میں دھوپ بھلی لگتی تھی۔ پہلے دن کلائنٹ کے افسر آفس گئے، کام کا آغاز کرنے لگے تو معلوم ہوا جونیئر نے تو صرف چند دن پہلے فرم جوائن کی تھی، اور اس کو کسی طرح کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ ریکوائرمنٹ لیٹر لکھو تو اس کو علم نہیں تھا۔ بہرحال اس کو سمجھانا شروع کیا۔ ہمیں بھی عرض تمنا کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں بھی عرض تمنا کا ڈھب نہیں آتا، مزاج یار بھی سادہ ہے، کیا کیا جائے۔ ہر آڈٹ پر الگ طرح کے لوگ اور الگ طرح کا تجربہ حاصل ہوا۔ یہاں کے لوگ بہت سہل پسند تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں تھی، جبکہ ہمیں بہت جلدی تھی۔ یہ لوگ بہت مہمان نواز بھی تھے،
ہر رات کوئی نہ کوئی اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دے ڈالتا. ساتھ میں یہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں خصوصی طور پر کہ رات کو باہر بند جوتے پہن کر باہر نکلیں، کیونکہ رات کو کوئی نہ کوئی زہریلی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رہائش گاہ کے سامنے پہاڑ ایسے تھے کہ حقیقت میں بہت قریب تھے. یعنی ایک سڑک پار کرو اور پہاڑ کو چھو لو، اور یہ سراب ہرگز نہیں تھا. ایک باورچی بھی گیسٹ ہاؤس میں ہمارے لیے موجود ہوتا تھا، جس سے کچھ بھی کھانے کے لیے بنوا سکتے تھے. وہ بلوچی تھا، جس سے ہم نے کچھ بلوچی زبان سیکھنی شروع کر دی. ایک ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اگر کہیں جانا ہو تو اس کو ساتھ جائیں. شروع میں چند دن تو ہم لوگ بس آفس اور گیسٹ ہاؤس کے علاوہ کہیں نہیں گئے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارا اعتماد بڑھتا گیا. وہاں کے افسران، باورچی اور ڈرائیور کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی. اور معیار رفاقت کے ہیں ایسا بھی نہیں جو محبت سے ملے ساتھ اسی کے ہو لوں. ایک دن کمپنی کے ڈائریکٹر کا فون آیا. آڈٹ سے متعلقہ کچھ بات چیت کر کے کہنے لگے آنے والی اتوار کو آپ لوگ ہنا اڑک سیر کر آؤ. ہمارا تو یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھا بھلا تھا، مگر جونیئر کی تو بہت ہی خوش ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ کافی دن سے ایک ہی جگہ پر قید تھے اور وہ ان علاقوں میں کبھی نہیں گیا تھا. اتوار کو 10 بجے گیسٹ ہاؤس سے نکلے. کیا خوبصورت مناظر تھے. پہاڑوں پہ کاشتکاری تھی، پھلوں کے درخت تھے. ان علاقوں کے لوگ بھی خوش مزاجی سے پیش آئے. ہمیں ایک کیمرہ بھی دیا گیا تھا، سو ہم نے وہاں تصاویر بنائی. اتنے اچھے ماحول میں ہمیں کچھ دیر کے لیے یاد بھی نہ رہا کہ ہم آڈٹ پہ آئے ہوئے ہیں. وہاں کے لوگوں کے ساتھ خوش کبیاں ہوتی رہیں. تانائے نشہ نہ دو سب کو کہ کچھ سوختہ جاں، شدت تشنہ لبی سے بھی بہک جاتے ہیں. شام تک واپس آ گئے اور یاد آ گیا کہ ہم آڈٹ پر آئے ہوئے ہیں. پھر وہی معمول شروع ہو گیا اور اسی طرح تقریباً 1 ماہ گزر گیا. ہم لوگ وہاں واپس جانے کی کوشش میں لگے تھے، مگر کام تھا کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا. مگر تشنگی آنکھوں میں اور دریا خیالوں میں رہے ہم نواگر خوش رہے جیسے بھی حالوں میں رہے. کام بہت زیادہ تھا. بر وقت کام مکمل کرنے کی ذمہ داری ہماری تھی. جونیئر بالکل نا تجربہ کار تھا. نقل و حرکت پہ پابندیاں تھیں. حالات انتہائی کشیدہ تھے، یہاں تک کہ اکثر کھلے آسمان تلے سانس لینے سے بارود کی بو آتی تھی. اس قدر خوف ہے شہر کی گلیوں میں کہ لوگ چاپ سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ. ایک اتوار کو ہمیں کلائنٹ کے افسر جبل نور القرآن لے گئے. کوئٹہ شہر کے مغرب میں پہاڑی سلسلہ کو چلتن کے دامن میں واقع یہ ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ کے اندر 125 سرنگیں ہیں، جن کی مجموعی لمبائی 3 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے. یہ ادارہ 1992 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد شہید، ضعیف اور خستہ حال سپاہوں قرآن پاک اور اسلامی کتب کو محفوظ کرنا ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان تمام قرآن پاک اور دیگر تمام اسلامی کتب کو بوریوں میں بند کر کے سرنگوں میں رکھا جاتا ہے، اور شیشے کے باکس بنا کے بھی قرآن پاک کے نادر و نایاب نسخے سجائے جاتے ہیں. یہاں ملک بھر سے ضعیف قرآن حکیم لائے جاتے ہیں اور ان کو پہاڑ میں بنائی گئی سرنگوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. غاروں کے اندر چھوٹے چھوٹے حجرے بھی بنائے گئے ہیں جہاں جائے نماز بھی بچھائے گئے ہیں تاکہ لوگ عبادت کر سکیں. یہاں آ کر دل کو بڑا سکون ملا. اگر ان غاروں کے زیادہ اندر چلے جائیں تو سردی محسوس ہونے لگتی ہے. یہاں رش بالکل نہیں تھا، اس لیے ہم یہاں کافی دیر سکون سے رہے اور اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے. ایک دن دفتر سے جلدی فارغ ہوئے تو کلائنٹ کے ایک افسر ہمیں دفتر کے پاس ہی باغات میں لے گئے، جہاں سونف، انگور، بادام، شہتوت، سیب اور خوبانی کے پودے اور درخت تھے، اور بہت سے رنگوں کے گلاب بھی لگے تھے. کیا ہی خوبصورت نظارہ تھا. تب سمجھ آیا کہ کوئٹہ کو فروٹ گارڈن آف پاکستان کیوں کہا جاتا ہے. تقریباً 2 ماہ بعد ہم نے محسوس کیا کہ اب فرم میں اطلاع کر دینی چاہیے کہ ہمیں 1 ہفتے کے بعد واپسی کی ٹکٹیں بک کروا دی جائیں. لہٰذا فون کرنے ہی والے تھے کہ فرم سے فون آ گیا. فراز جب کوئی نامہ وطن سے آتا ہے تو حرف حرف میں تصویر گھر کی دیکھتے ہیں. مینیجر صاحب سے واپسی کی ٹکٹوں کی بات کی تو جواب ملا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا ہے تو ایئر لائن کے دفتر جا کے خود ہی ٹکٹیں بک کروا لیں. سو ہم نے اگلے دن کا پروگرام بنا لیا. ٹکٹیں بک کروا کے واپس آ رہے تھے تو جونیئر کہنے لگا کہ اس کو لیاقت بازار سے کچھ شاپنگ کرنی ہے. اس دن شاید ٹکٹیں بک کروانے کی خوشی میں دل کہہ رہا تھا کہ گیسٹ ہاؤس جا کر سامان باندھ لیں اور گھر اطلاع دے دیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں. مگر جونیئر بضد تھا کہ آج ہی جانا ہے، اس لیے ہم نے اسے مشورہ دیا کہ پہلے گیسٹ ہاؤس چلتے ہیں، نماز اور کھانے سے فارغ ہو کر آرام سے لیاقت بازار چلیں گے. اس پر وہ راضی ہو گیا.
गेस्ट हाउस आए, बावर्ची को खाना लगाने का कहा और टीवी लगाकर बैठ गए। जो ही टीवी पर देखा तो ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे रह गए। बहुत देर साकत रहे और मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। टीवी पर यह खबर चल रही थी, अभी अभी लियाकत बाजार में खुदकुश हमला। इस वाक़े के 2-3 दिन बाद हमने वापसी की राह ली, सामान बांधा, फाइलें समेटी और एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट क्या पहुंचे, वहां से आर्मी ऑपरेशन के लिए तैयारे परवाज करने लगे और बाकी तैयारों को परवाज से रोक दिया गया। काफ़ी देर इंतज़ार करते हुए गुजर गई। दिल ही दिल में अल्लाह ताला से तौबा करते रहे और एक बार खैरियत से वापस लाहौर चले जाएं तो आइंदा यहाँ कभी नहीं आएंगे। कुछ देर बाद जहाज़ में बैठ गए। जहाज़ ज़रा सा दौड़ा, उसको फिर रोक लिया गया कि मज़ीद तैयारों ने वहाँ से उड़ान भरनी थी। दिल करता था कि जल्द अज जल्द लाहौर पहुँच जाए, बल्कि वहाँ तो ये जज्बात है कि सारा पंजाब अपना अपना लगता था। कोई 5 घंटे की ताख़ीर के बाद जहाज़ ने उड़ान भरी और 1.5 घंटे की प्रवास के बाद हम लाहौर की ज़रज़मीन पर उतरे। जूनियर ने फ़ाइलें लेकर इस्लामाबाद जाना था, सो उसके हवाले तमाम फ़ाइलें की। अलविदा के बाद घर की तरफ चल पड़े। चंद कागजात हमने भी ऑफिस लेकर जाने थे, वो हमारे पास थे, और इसके साथ चंद किताबें भी थीं जो कोयटा से ख़रीद कर लाए थे, जिनमें गुलाब के फूल वहाँ के बागात से तोड़ के कोयटा की निशानी के तौर पर रखे थे, जो आज भी उन किताबों में मौजूद हैं। देखना राह नौवर्द शौक़ कुए यार तक, देखना राह नौवर्द शौक़ कुए यार तक, कुछ न कुछ रंगे हिना पाँव के छालों में रहे।